السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 4 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور اس کا تعلق پارٹ نمبر 3 سے ہے، اور کافی لانگ پارٹ تھا پارٹ نمبر 3 ہے نا۔ کافی اچھی معلومات اس میں بتائی گئی، جو عورت کا مقام ہے اسلام سے پہلے وہ کتنا بدتر تھا، ہے نا، مطلب کتنا ظلم سہنا پڑا عورتوں کو، بہت ساری باتیں بتائی گئی پارٹ نمبر 3 میں۔ اور وہی جو ہے تعلق پارٹ نمبر 4 سے ہے کہ اب عورت کا جو ہے اسلام کے بعد کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ تو آپ پارٹ نمبر 3 کو دیکھیں گے تو پارٹ نمبر 4 دیکھنے میں اور زیادہ آپ کو دلچسپی رہے گی اور زیادہ آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو پارٹ نمبر 3 کو اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے۔ باقی جو کنٹینیو ہمارے سبسکرائبرس ہیں وہ تو امید کرتا ہوں انہوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا، روزانہ انتظار بھی کرتے ہوگے پارٹ کے لیے۔ دیکھیے یہاں سے، عورت اسلام کے بعد، جب ہمارے ہے نا رسول رحمت، ٹھیک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ پیچھے درود پاک پڑھا جاتا ہے نا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد۔ دیکھیں، خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے، ٹھیک ہے، تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کے ہے نا عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں، ہے نا، بدولت یعنی وجہ سے، ٹھیک ہے، ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی، روندنا ہے نا، کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادات و معاملات، بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلہ یعنی ہر اسٹیج، ٹھیک ہے، ہر اسٹیج اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئی۔ وہ مرتبہ اسلام نے دیا ہے۔ دیکھیں آگے، مردوں کی طرح عورتیں، ہے نا، عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے، ٹھیک ہے، مقرر یعنی فکس ہو گئے، اور ان کے حقوق یعنی حق، ہے نا، حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون یعنی اللہ کا جو قانون ہے وہ آسمان سے نازل ہو گئے، اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئی۔ عورتوں کو، ہے نا، مالکانہ حقوق یعنی مالک بنانا، ٹھیک ہے، پہلے عورتیں مالک نہیں ہوتی تھی، نہ میراث کی نہ کسی چیز کی، لیکن یہ حق حاصل ہوا اسلام کے بعد، حقوق حاصل ہو گئے۔ چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، ہے نا، اپنی تجارتوں یعنی بزنس، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئی۔ پہلے یہ سب معاملات نہیں تھے اسلام سے پہلے۔ اور اپنے ماں باپ بھائی، دیکھیں نیکسٹ پیج پر، پیج نمبر 42، ماں بھائی بہن اولاد اور شوہر کی میراثوں یعنی وارث قرار دی گئی۔ جو حصہ ہوتا ہے، کھیت وغیرہ ہوتے ہیں ماں باپ کے مر جانے کے بعد، ٹھیک ہے، تو اس میں ان کو بھی حصہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار یعنی بے عزتی ہونا، ہے نا، بے عزت ہونا، ذلیل یعنی شرمندہ ہونا، ٹھیک ہے، ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھی، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئی۔ چنانچہ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا، دیکھیے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ کیا اس کا مطلب ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا، ہے نا، 21ویں پارے میں ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے، ہے نا، تمہاری ہی کیٹیگری سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ تمہیں ان سے تسکین یعنی سکون حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔
بے شک یہ بھی اللہ عز و جل ہی کا بہت بڑا ایک احسان ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے. اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد ہے نا مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے. چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ. اور مرد کے لیے فرمان جاری فرما دیا، کیا فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو. یہ مردوں کے لیے فرمایا گیا، قرآن میں صاف صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے. اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 5 سے یہاں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے.